الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ زمر 11 آیات ہیں، آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے کیونکہ من ہوا متکلم ان اللہ ہوا متکلم، یہاں بات کون کر رہا ہے؟ اللہ متکلم ہے۔ اللہ جی تہاڈے نال گالاں کرن لگے نے تے قرآن مجید دا پنجابی وچ کی ترجمہ میں تہاں دسنا ہونا، عالم کو سنیا سی اللہ دیاں گلاں، اللہ دیاں گلاں۔ ہن اللہ دیاں گلاں تسی سنو، اللہ دیاں گلاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دیکھیں پہلے اس کا مفہوم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوت کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو جب ان کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ موت تقسیم کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جب انسانوں کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی ہماری روحیں قبض ہو جاتی ہیں، کیونکہ النوم کالموت، نیند بھی موت کی طرح ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، صرف نیند میں جنہوں نے ابھی زندہ رہنا ہوتا ہے ان کی روحوں کو واپس صبح لوٹا دیتے ہیں، ہم دوبارہ جاگ جاتے ہیں۔ سنا ہوا نا محاورہ، سویا مویا ایک برابر ہوتا ہے، تو سویا مویا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک جیسا ہے۔ پھر فرماتے ہیں روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو، سوتے میں بھی کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا تقدیر میں کہ ان کا وقت پورا ہو گیا، ان کا اپوائنٹڈ ٹرم پوری ہو گئی، اور باقیوں کی جو روحیں ہیں ان کو لوٹا دی جاتی ہیں، لیکن اجل مسمى، ایک اپوائنٹڈ ٹرم کے لیے۔ ہم سب کے پاس پہلا ٹیک اوے میں نے بتایا تھا، لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہم اس پلانٹ پہ آئے ہیں، ہمارے پاس ان لمیٹڈ یا انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، تو یہ فکر کی بات ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ہم اگلا باب پڑھیں گے اگلی جمعرات کو، جو تفکر کریں۔ ابھی لفظی ترجمہ کرنا، کون ہے بھائی؟ اقبال صاحب۔ اللہ یتوفی، اللہ تعالیٰ فوت کر دیتے ہیں، انفس نفس کی جمع، اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کر دیتے ہیں، ہینا جس وقت، موتہا ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، واللتی اور وہ جو، نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا موصول آیا، واللتی لم نہیں، تمت جنہوں نے مرنا ہوتا، فی منامہا، نوم کہتے ہیں نیند کو، تو ان کی نیند میں روحیں اللہ تعالیٰ بس قبض کرتے ہیں۔ فیمسک، پس وہ روک لیتا ہے، امساک کا مطلب ہوتا ہے روکنا، فیمسک التی قضا، قضا کا مطلب فیصلہ، اور جن کے لیے فیصلہ جاری ہو جاتا ہے علیہ الموت، موت کا، کہ اب ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو وہ تو ان کی روحیں تو واپس نہیں جاتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی روحوں کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ لو جی ابھی تمہارا ٹائم ہے، کب تک؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک اپوائنٹڈ ٹرم تک ان کی روحوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے کہ یہ جتنی دیر ہم نے ان کو وقت دیا یہ زندہ رہیں گے۔ اِنَّ، بے شک، فی میں، ذالک اس، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم قوم کے لیے، یتفکرون جو تفکر کریں، جو غور و فکر کریں۔ اب دوسری آیت، ام اتخذوا، ام کیا، اتخذوا کیا انہوں نے پکڑ لیے ہیں، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے، شفعاء، شفیع، کیا انہوں نے سفارش کرنے والے دوسرے بنا لیے اللہ کے علاوہ؟ قل، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اولو کانو، کیا نہیں، لا یملکون، سبحان اللہ، کیا یہ جو سفارشی ہیں ان کی ملک کچھ بھی نہ ہو، ان کا اختیار کچھ بھی نہ ہو، انہوں نے سفارشی پکڑ لی ہیں اپنے طور پہ کہ ان کے پاس بڑا اختیار ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار شیئا، کچھ بھی نہ ہو، ولا یاقلون، نہ وہ سمجھ رکھتے ہوں۔ پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا سارا عقیدہ خراب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قرآن میں کیا فرما رہا ہوں،
ادعونی استجب لکم انی قریب فاذکرونی اذکرکم. پورا قرآن مجید سامنے ہونا چاہیے تو وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا. پھر آپ کو ہر جگہ پہ لنک نظر آ رہا ہوگا, پورے کلام میں ایک میجیکل آپ کو ریلیشن شپ آیات کے بٹوین میں نظر آ رہا ہوگا. کل للہ الشفاعۃ جمیعا, شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, جس کو وہ اذن دیں گے وہ سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں بہت طویل سجدہ کروں گا, اور اس وقت میں اللہ کی تحمید کے تسبیح کے ایسے الفاظ بیان کروں گا کہ وہ الفاظ مجھے ابھی نہیں پتا, وہ اللہ مجھے اس دن بتائیں گے. میں اتنا طویل سجدہ کروں گا, پھر وہ اللہ کی جب ان الفاظ سے تسبیح کروں گا, اللہ فرمائیں گے حبیب سر اٹھائیے, آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا. بڑے کبیرہ گناہوں والوں کی بھی سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری میں ہے نا 100 قتل والے کی بھی معافی ہے, ہر گناہ کی معافی ہے, لیکن بندہ سدھا ہو جاوے, بندہ توبہ کر لے, بندہ اللہ دے وال لوٹ آوے, اللہ نو اپنا سب کچھ سمجھ لے تے قرآن دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ماڈل دے مطابق اپنے آپ نو ٹال لے. اللہ تعالیٰ ابو ایوب انصاری نے آخری جو جان نکلن لگی انہوں نے کیا میں تانوں اج حدیث سنان لگا, نبی اللہ دی گل لکا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا شرک نہیں کرے گا ان میں معاف کر دیاں گا, جڑا میرے تو امید رکھے گا ان میں معاف کر دیاں گا. اللہ تعالیٰ کہتا میں نے نہیں پرواہ, مفہوم دس رہا. تو ایسے خدا کو ہم کیوں بھولے پڑے ہیں؟ لہو اسی کے لیے ہے ملک, بادشاہت, السماوات آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, ثم اور پھر الیہ اسی کی طرف, ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے, سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. بادشاہت کا بھی ذکر کر دیا, پھر ہم نے لوٹایا جانا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا, شفاعت کا بھی. دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, اختصار کمال ہے, اور اس میں پورا پورا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے. وَإِذَا اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, وحدہ اکیلے, کہ اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ خالق ہیں, اللہ مالک ہیں, کائنات کا سارا نظام اللہ تنے تنا چلا رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اشمئزت, الفاظ بھی قرآن کے کمال ہے, اشمئزت قلوب, their hearts are straightened, ان کے دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ گھٹن فیل کرتے ہیں اس فیتھ کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلا ذکر کر دے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الذین, ایک کن لوگوں دی کیفیت بیان ہے قرآن کے اندر, پکٹوریل کوالٹی بڑی زبردست ہے. آپ دیکھتے جائیں ایسے لگے گا سامنے ایک فلم چل رہی ہے, نعوذ باللہ, ایک منظر چل رہا ہے آپ کے سامنے, ایک تصویر چل رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح منظر کے صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. الذین, یہ کون لوگ ہیں, لا یؤمنون بالآخرہ, یہ دل ان کے گھٹ رہے ہیں, ان کے کہیں نہ کہیں ڈیپ ان سائٹ اگر آپ دیکھو تو ان کو آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے. اگر ان کو آخرت کا پورا یقین ہو تو یہ ایک اللہ کو مانے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے دوسروں کا اللہ کے علاوہ, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو پارا آ جاتا ہے ان کو, یہ خوش ہو جاتے ہیں, استبشار, انتہائی خوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. لو جی ہن صحیح گلاں شروع ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح خوبصورت منظر کشی کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے, کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ہی اوریجنیٹر ہے آسمانوں اور زمین کا, پیدا کرنے والا, the beginner who created, the ultimate, عالم الغیب. قرآن کا ایک ایک آیت نا پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. وہاں پیچھے کیا آیا کہ انہوں نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تک ہم اپروچ نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی ایسے سفارشی چاہیے جیسے دنیا میں بادشاہ کے نیچے جو اس کی ہوتے ہیں وزیر, ان تک عرضی پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بادشاہ تے انہا ہوندا ہے, بادشاہ نو تے محل تو بار پتہ ہی نہیں ہوندا کی ہو رہا ہے. تسی جس ذات نہ تہاڈا واہ پیا وہ عالم الغیب ہے, وہ دلاں دے پیج جاندا ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دے کو کوئی شے لکی ہے. وہ تے سورہ کاف سورہ نمبر 50 فرماتا ہے کہ وہ تے شارگ تو بھی زیادہ تہاڈے نزدیک ہے. تے میں کیوں سلطان صاحب نو کہاں, میں اللہ نو نہ کہاں, میں اللہ نو رات نو اٹھ کے میں کہاں کہ اللہ میاں میرا اے مسئلہ ہے تسی حل کرو, میں پھس گیا.
ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਲਿਮੁਲ ਗੈਬ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੱਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਊਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਪਿਲਾਓ। ਉनको ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਊਨੀ ਅਸਤਜਿਬ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਇੰਨੀ ਕਰੀਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਜ਼ਕੁਰकुम, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਨਿਅਮਲ ਮੁਜੀਬੂਨ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੱਟਨੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਸਤਰ ਇਜ਼ਾ ਦਆਹੂ ਫਯਕਸ਼ਿਫੁ ਸੂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸਤਰ ਦੀ ਕੱਟਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈगाम खिलाया है। तो देखे ना कैसे कनेक्ट हो रही है हर चीज। वो शहादा, वो ही हैज द नॉलेज ऑफ द अनसीन एंड द सीन, वो जो जाहिर है बातिन है छुपा हुआ है सबको वो जान रहे हैं। और फिर डायरेक्ट लैंग्वेज अंत तहकुमु बैन इबादिक, कि अल्लाह ताला तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान फी मा कानू फी ही यख्तलिफून, कि जिस जिस चीज़ में वो इख्तलाफ करते रहे थे अल्टीमेट उसका फैसला जजमेंट डे वाले दिन हो जाएगा, जो हमने अभी देखा। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फिल अर्दि जमीआ, और अगर हो उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया सब कुछ ज़मीन में सारे का सारा, वह मिसलहू माहू, वाह बलागत देखे, एक तो सब ज़मीन भर के हो और फिर उतना ही और ज़्यादा हो और अब उन्हें सज़ा मिलने लगी है, तो वो क्या करें लफ्तदऊ बिही, उसको फिदिया कर दें कि साड़ी जान छड़ दो, ए सब कुछ साड़ा ले लो। मिन सूइल अज़ाबी, ए बुरे अजाब तो किसी तरह साड़ी जान बच जावे क़यामत वाले दिन। यौमल कियामा, ए जरा जजमेंट डे आ गया, जिस तरह सुल्तान साहब कह रहे उत्थे एक ही करंसी चलनी है, आमाल दी करंसी। उत्थे डॉलर तो होने नहीं है, पाकिस्तानी रुपया तो होना नहीं, कोई टका पैसा तो उत्थे चलना नहीं है, उत्थे सिर्फ आमाल ही होने ने, ते ओ आमाल जड़े ने वो बंदे दे काम आने ने। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, और उनके सामने आ जाएगा वो जिसका उन्होंने गुमान भी नहीं किया था, तो वो सामने आ जाएगा। बदा अब्दू का मतलब होता है जाहिर हो जाना, तो जाहिर हो जाएगा अल्लाह वालों ही। मा लम, मा जो लम नहीं, यकूनू ओ सन यहतसिबून, गुमान कर दे, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, वो सारी फिल्म चल जाएगी। वबदा लहुम सय्यात, ते जाहिर हो जाएंगे नताइज मां का सबू उन्हां दी बुराइयां दे। सय्यात बुराइयां नूं कहंदे ने, नताइज भी अच्छा तर्जुमा इत्थे जरा मफू हो रहा है, रवां तर्जुमा, कि उन्हां दी बुराइयां दे नताइज भी उन्हां दे सामने आ जाएंगे। वहाका बिहिम, और घेर लेगी वो शै उन्हां नूं मां कानू बिही यस्ताज़िऊन, जिहदा ठट्ठा मजाक उड़ा रहे सन ना दीन दा, जिस चीज़ नूं नॉन सीरियसली गैर संजीदा रवैया लै रहे सन, मजाक समझ रहे सन, उही जिहड़ी चीज़ है उन्हां दी शामत बन जाएगी। कितनी सख्त आयतां ने अगर तदब्बुर किया जाए, रुकिया जाए, ठहरिया जाए, खैमा लगाया जाए। अगे एक बहुत अहम मकाम आ गया कुरान मजीद का, फा पस इज़ा जदों मस्सा छूए अल इंसाना, इंसानू दुर्रुन, कोई इंसान नू तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, सबनों ही आंदा दुनिया किस कोई ऐसा नहीं जिन्होंने नहीं भी आया। कायनात दा शहजादा बच्चा जम्मिया इब्राहिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर, थोड़ी देर बाद दुनिया तो भी चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च आंसू आ गए, औलाद ना प्यार होंदा। साहबा ने हैरान होकर पूछा या रसूलल्लाह तुसी भी रो रहे हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असी रो तो रहे हाँ, ऐ ते एक फितरती चीज़ है, लेकिन साड़ी जुबान वही कहेगी जिस साड़ा रब राजी होएगा। कौसर नाज़िल हुई, हाँ कौसर नाज़िल हुई, हाँ सूरह कौसर भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रिलेटेड नाजिल हुई कि देखो उन्होंने मजाक उड़ाया सी ना, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ ਅਬਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਲਿਕਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਹਾਲ ਚੱਲੋ, ਯੂਨਸ 10 ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 12। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਲੀ ਜੰਬੀ ਔ ਕਾਇਮਨ ਔ ਕਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਮਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਇਦਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ दे, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ दूर कर दे। दाना उसके बाद जो कलम तोड़ा है भाई साहब, उसके बाद एक जो 3 लफ्ज बोले हैं ना, मर्रा कालम यदूना, कहते ने जदों असी ओदी तखवील करने आ ना, जदों ओदी परेशानी अजमाइश दूर करने आ, अजमाइश दूर होनी होती है क्योंकि अल्लाह नहीं है। अजमाइश कुरान के मुताबिक हर खत्म होनी है, हर अजमाइश, हर तकलीफ, हर दुख खत्म होना है अल्टीमेटली। पूछ लेना सुल्तान साहब नूं कि आदिल साहब कुरान पढ़ के सारा कह रहे हैं हर तकलीफ खत्म होनी है, तो वो शराहत सुल्तान साहब तुहानूं कर देंगे। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु, उस तो बाद कहते हैं ऐं लगा जाता है, मर्रा ऐं लगा जाता है, सानूं पहचानदा ही नहीं, सानूं कदी पुकारिया ही नहीं सी, साडे नाल राहो रसम ही कोई नहीं सी, सारे ना पींगा ही कोई नहीं पाई सन, इंज अजनबियां वकन जाता है। मैं कहता हूं दिस कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी लैंग्वेज। उस्ताद सरमद साहब, ये नहीं हो सकता किसी भी दुनिया की जुबान में इसका तर्जुमा नहीं। ये ख्याल भी नहीं ना, ये इंसान की सोच से बहुत बुलंद है ये कंपोजिशन, गोया ये भी मेरे दिल में है। वो जो चल रहा है हमारी लाइफ में वो अल्लाह ताला ने इतनी गहराइयों के साथ बयान कर दिया है, इतनी गहराइयों के साथ बयान 60-70 साल इच नहीं है, नहीं असी ਇਹਦੇ तक पहुंच सकते। ਇਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆ। सिंपल एंड प्लेन। तो जिसके करीब आए, करीब आए। इंसान को तकलीफ आती है दाना, सुम्मा फिर इज़ा जदों खव्वल ना, ए देखो ना का की मतलब है, हम खव्वला युखव्विलु तखवील, कौन सा बाब? तफील। हम मुबालगा के साथ उसकी दूर करते हैं तकलीफ, हम आहिस्ता आहिस्ता दूर करते चले जाते हैं उसकी तकलीफ, हम मुकम्मल तौर पे इत्माम के साथ उसको खत्म कर देते हैं, उसकी वो परेशानी, उसका दुख, उसकी बीमारी, उसका सब कुछ। ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो खत्म हो जाएगा सब। इज़ा खव्वलनाहु, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस की। ये 2 जगह पे आई है सूरह ज़ुमर में, ये सिग्नल वर्ड है, बड़ा पोटेंट वर्ड है ये। इज़ा खव्वलनाहु, जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, अता नेहमा, नेमत मिन्ना, अपनी तरफ से। तो आगे देखें क्या नाशुक्री का आलम है। कौला अगों की क्या अंदर इन्नमा भाईजान गल है नहीं जी, उतीतुहु अला इल्म, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। I am skilled, I am educated, I am university graduate, I am professor, I am learned, I have authored so many books. You haven't seen that I am very popular in the world. Look at the media, look at my subscribers, look at my people, look at my followers, look at my videos. Everyone knows I worked hard day in, day out. So this is my work, and now I have surmounted all my difficulties. I am beyond that. वो चलिया ए तेनू पढ़ाया लिखाया ए सब रब दी अता है, तेनू इत्थे तक पहुंचाया है तेरे रब दी अता है, वरना तू की से उतीतु अला इल्म बल हिया फितना। ओहो, ये ही तो ट्रायल है। वो कह रहा है फिरौन का जो कजन है वो कह रहा है कि इन्नमा उतीतु अला इल्म, क्या नाम है उसका साथ, फिरौन के कजन का, कारून। वो कह रहा है सब मेरी स्किल है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत मिल रही है तो कह रहे हैं हाजा मिन फजले रब्बी, दिस इज मोमिन। एंड ओवर देयर द अदर वे राउंड, वो कुछ और शख्सियत है, ये कुछ और शख्सियत है। वलकिन अक्सरहुम ला यालमून, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है।
کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس پہ اب سوئی پسی پڑی ہے. اور آگے بھی دیکھیں قد قال الذین من قبلہم، پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے، پرسنل سکل، پرسنل نالج، پرسنل گرومنگ، پرسنل ایوری تھنگ، اور وہ اللہ سے ڈسکنیکٹ تھے سب کچھ. اور یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ آزمائش ہے جو تیرا علم ہے. وہ جو ابھی فرما رہے تھے یہ قرآن حجت نہ بن جائے، اللہ کی پناہ. کیونکہ یہ سوال ہونا ہے نا، جو پتہ سی ہو دیتے کی عمل کیتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے قیامت والے دن کہ علم کنا حاصل کیتا، علم کنا حاصل کیتا ہے سوال ہی نہیں ہے. پڑھ عالم فاضل بنے ہو، اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. اکو الف تیرے درکار، علم و بس کری ہو یار. اینی کتاباں چار چفیرے لا کے کی کرنی ہے. وہ ایک سلطان صاحب نے سنایا تھا کہ وہ اشفاق احمد صاحب 2 دفعہ زندگی میں بیٹھ کے روئے ہیں بچے کی طرح. ایک دفعہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور ایک دفعہ جب ان کے شیخ نے انہیں کہا یا اشفاق انیاں کتاباں ایڈی لائبریری تے اللہ دا کلام کتھے، جڑی اصل کتاب سی وہ کتھے. تو کہنے وہ بچیاں واقعی ہٹھا بہ کے تو روئے نے. بل ہی فتنہ، دیٹس اے ٹرائل ولیکن اکثرہم لا یعلمون. قد فعل تو پہلے آندا ہے، ایمفسس ہوتا ہے. قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. انہاں دی کمائی نے انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دیتا. فاصابہم سیئات، انجام پہنچ گیا ما کسبوا، جو بھی انہاں دا کسب سی، جو بھی انہاں دی کمائی سی. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے بھی جو ظالم ہے، ساء قریب یصیبہم، انہیں پہنچنے والا ہے سیئات، برائیاں، ما کسبوا، ان کے نتائج، جو ان کا کسب ہے، جو کمائی ہے. وما ہم بمعجزین، اور یہ ہمیں ہرانے والے نہیں ہیں. اللہ کو کوئی کیسے ہرا سکتا ہے. اور آخری آیت، اولم یعلموا، اینا بھی نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق فہو باسط. بسط دا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور روزی اللہ تعالیٰ پھیلاندا ہے. اس میں یہ نگیشن نہیں ہو رہی کہ ہم پڑھیں نہ، ہم سکل نہ حاصل کریں. وہ اب فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں سارے، گرومنگ کے، سیکھنے کے، کتابیں پڑھنے کے، آگے بڑھنے کے لیے سیڑھیاں ضروری ہیں، وہ سب اس کی نہیں نگیشن ہو رہی. غلط نہ لینا اس کا مطلب. ان اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں روزی، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور اللہ تعالیٰ روزی تنگ بھی کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون. اب یہ صرف قرآن ان کو بینیفٹ کرے گا جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان والی ہیبٹس اپنائیں گے. اور ایمان والی ہیبٹس کیا ہیں، 1 منٹ میں بتا کے بعد مکمل. سب سے پہلی ہیبٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، صبح اٹھیں قرآن کھولیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. ساری زندگی کے لیے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو توفیق دے، میں کچھ نہیں کر سکتا، شیطان میرے پیچھے ہاتھ ہو کے پیا ہے. اللہ تعالیٰ میں تیرے کلام نو پڑھن دی نیت کرنا، سمجھن دی نیت. روز ایک قرآن دا ووکیبلری دا ورڈ پڑھ لو. 5 نمازاں مسجد جا رہے ہو، اوتھے نماز تو بعد ٹائم ہے گا، اوتھے قرآن کھول لو. ترجمے والا قرآن ہر مسجد ہی پیا ہے، ایپس موجود نے. اسی 24 گھنٹے تاڑے نال لگے ہیں، سان پوچھ لو. کسی نو اپنے تو جو بہتر نظر آ رہا ہے انہوں پوچھ لو. تھوڑی کر کے تنکا کر کے کرو گے تے تسی مہینے بعد اپنی اسیسمنٹ کرو تسی کتھے پہنچ گئے ہو. پھر 2 مہینے بعد کرو کتھے پہنچ گئے ہو. تے سلطان صاحب دی برکت نہ، پچھلی دفعہ سلطان صاحب نے کیا سی، وہ گروپ بناؤ، اس میں اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تسی بھی کہتے ہو ماشاء اللہ. ایک اسٹانڈنگ ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. وہ 25 لوگوں کا گروپ ہے اور وہ ایک مائنڈ بلوئنگ ریزلٹس اس میں آئے ہیں، اور میں خود حیران ہو گیا ہوں. اور وہ میری دوسری کلاس کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور 80 سال سے لے کے 18-20 سال کے بچے بھی، وہ سب اس میں انہوں نے ایکٹیو پارٹیسپینٹس. صرف ایک بندے کو میں نے اس میں گروپ میں سے نکالا ہے، کیونکہ وہ میں نے SOP بتائے ہوئے ہیں نا، جو 2 دن رسپونڈ نہیں کرے گا اس کو ہم گروپ سے نکال دیں گے. انہوں نے وکیل صاحب تھے تو وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے. بہرحال تو اس گروپ کا پروٹوکول ہی یہ ہے کہ جس کی ترجیح قرآن ہے، پہلے قرآن سے بڑی کیا مصروفیت ہے، باقی کوئی ہو سکتی ہے مصروفیت. تو 2 دن میں صرف وہ ریکارڈنگ کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنے منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟